السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں نعت کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم نعت کے الفاظ معنی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ الفاظ معنی۔ پہلا لفظ ہے نعت۔ جو ہمارا بیسک ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ نعت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم، دیٹ از کالڈ نظم۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھی گئی، ان کی ایک قسم کی تعریف میں لکھی گئی جو حمد ہے، جو نظم ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اعلیٰ ہمت، جس کی ہمت بلند ہو۔ اعلیٰ مطلب بلند، بہت اونچی، بہت بلند ایک قسم کا کہنا چاہیے اسے، جو کبھی ہمت نہ ہارے، مطلب جو اتنی ہمت والا انسان ہو جو کبھی ہمت نہ ہارے، کوئی بھی مشکل چیز آ جائے لیکن وہ ہمت نہ ہارے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ ہمت۔ اس کے بعد ہے مشقت۔ مشقت کا مطلب ہے تکلیف، محنت۔ محنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کام اگر کریں گے، محنت سے کریں گے، مشقت سے کریں گے تو وہ ضرور کامیاب ہوگا، اوکے۔ اس کے لیے بیچ میں ہمیں تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، کوئی ہرڈلز آ جاتے ہیں، تو ہم ان تکلیفوں کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ہم محنت کی طرف جب جاتے ہیں تو ہماری وہ مشقت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے پل، دیٹ از ناٹ پل، اٹس پل، ٹھیک ہے۔ پل، پے کے اوپر زبر ہے۔ پل، لمحہ۔ لمحہ مینس ٹائم کا ایک چھوٹا سا سیکنڈ ٹائپ سا لمحہ، ٹھیک ہے۔ امت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار۔ اب امت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، مطلب ان کے لائے ہوئے دین پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیا کہلاتی ہے؟ ان کی امت۔ پیغام عام کرنا، پیغام پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیغام دیا تھا، انہوں نے وہ جو پیغام پھیلایا ہے، پیغام عام کیا، اس کو ہم کہتے ہیں پیغام عام کرنا، دیٹ از جگ، ٹھیک ہے۔ جگ، یہ پانی والا جگ نہیں، یہ دنیا والا جگ ہے۔ جگ دنیا، دنیا کو کہتے ہیں، جو آپ کا ورلڈ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دنیا، ٹھیک ہے۔ جگ، دنیا، ٹھیک ہے۔ پہلا ورڈ تھا ہمارے پاس نعت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم۔ اعلیٰ ہمت، جس کی ہمت بلند ہو، جو کبھی ہمت نہ ہارے۔ تھرڈ از مشقت، تکلیف، محنت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پل، لمحہ۔ امت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار۔ پیغام عام کرنا، پیغام پھیلانا۔ جگ، دنیا، ٹھیک ہے۔ اوکے، تھینک یو۔